اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہ سورۃ آل عمران ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا عمران رضی اللہ عنہ، آپ کا اور آپ کی تمام آل جو ہے اس کا ذکر خیر اس میں کیا گیا ہے۔ اور پچھلی صورت کے اندر یہودیوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اس صورت کے اندر عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دو صورتوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو یہ دو صورتیں نور بن کر اس کے آگے آگے چل رہی ہوں، یا فرمایا کہ یہ دو صورتیں سائبان کی طرح چل رہی ہوں گی، اس کے سر کے اوپر سایہ کر کے، اور درمیان میں ایک لکیر ہوگی، ایک طرف سے سورۃ بقرہ ہوگی اور دوسری طرف سے سورۃ آل عمران ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں کا، ان کے معاملات کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ نجران کے عیسائی 60 بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ 14 ان کے بڑے عالم تھے، ان 14 میں سے 3 جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان تینوں کے اندر ایک ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا بہت بڑا عالم تھا، سارے ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی کے اندر جب یہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ چکے تھے، اور ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح الہ ہے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کو ثابت کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو حضرت سیدنا مریم سلام اللہ تعالی علیہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر وہ خدا نہیں ہے تو بتائیں پھر ان کا باپ کون ہے؟ عیسائیوں نے کہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اگر یہ دلیل ہے خدا ہونے کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا باپ والد نہیں ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں تو فلہذا وہ خدا ہے، تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بدرجہ اولا خدا ماننا چاہیے، کیونکہ ان کی تو والدہ بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی حی القیوم ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے؟ کہا جی ہے۔ قائم رہنے والا بھی ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت ممکن ہے؟ یعنی رب کو موت آ سکتی ہے؟ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یاتی علیہ الفنا، فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فوت ہونا ہے، اس بات کو تو تم مانتے ہو، تم تو خود کہتے ہو جو وہ سولی لٹکائے گئے، تو بتاؤ کیا خیال ہے کہ وہ خدا ہے؟ وہ خاموش ہوتے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ رب کو کھانے پینے کی احتیاج ہے، یعنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ تو مانتے ہو نا کہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے کو یہ دلائل دیے، اور یہ دلائل قاہرہ جو تھے ان کے اوپر جب برق بن کر بجلی بن کر گرے تو وہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ اپنی وحدانیت کو اور توحید کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ نجران کے عیسائی یہاں پہ بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ رب وحدانیت کیسے رکھتا ہے، رب کی توحید کیسے بیان کی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہمارے طبقے کے اندر بھی توحید بیان کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، اس سے ثابت ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں ولی سارا کچھ کر سکتے، یہ رب کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ مجھے نا واٹس ایپ پہ ایک بندے نے میسج کر کے پوچھا، کہہ رہے جی دیوبندی کی نماز ریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر اہل حدیث کی نماز دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یار تینوں کی نماز تینوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔
بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کی نماز، تینوں کی نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ کہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، دیوبندی اور اہل حدیث بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اور وہابی اہل حدیث جو ہے وہ گستاخ ہے، تو گستاخ کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ تینوں رنگے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں کی نماز تینوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ بھئی اگر آپ اس کو مشرک سمجھتے ہیں بریلویوں کو، تو مشرک کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور دیوبندی اور اہل حدیث اگر گستاخ ہے تو وہ گستاخوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے نا یہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو اختلافی مسائل جو علماء کے تھے، عوام نے اٹھا کر اپنا بیڑا غرق خود کر لیا ہے۔ تو کہنے کا بہرحال مقصد یہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالی نے توحید کیسے بیان کی ہے ذرا اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اب سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر یہ مناسبت دیکھیں، وہ بھی ایسے شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، اور یہ بھی ایسے ہی شروع ہو رہی ہے، یعنی حروف مقطعات سے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہے جس کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الف لام میم اگر یہ ایک ایک حرف ہے، اب ایک حرف کیسے بولا جا سکتا ہے، کس طریقے سے سمجھ آئے گا؟ تو یاد رکھیں جس دور کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس دور کے اندر عربی جو کیونکہ فصیح ترین زبان ہے، اس کے اندر توسع بہت زیادہ ہے، یعنی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف خالی اونٹ کے اونٹ کے 600 نام ہیں، 600 یا 6000 نام ہے، صرف اونٹ کے نام ہے، یعنی اتنی وسیع ترین زبان ہے۔ تو اس وقت ایسے الفاظ بولے جاتے تھے جس سے ایک لفظ بولتے تو اس سے پوری معنی مراد جو ہے سمجھ آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح سے کلام جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جملوں کے ساتھ بھی ارشاد فرمایا ہے اور الفاظ کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، اب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ حروف ہے جن کی مراد یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے علاوہ باقی جو علماء ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بڑے 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 علماء ہیں، ان کو علماء ربانیین جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی علماء کی رائے ہے کہ وہ بھی ان کی مراد کو جان لیتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم عطا فرما دے تو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، وہ بھی جو ہے وہ الوہیت کا رکھتے ہیں، تو فرمایا نہ، فرمایا اللہ لا الہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ صرف اور صرف وہی خدا ہے، الحی القیوم، وہ آپ ہی زندہ ہے، اسے کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، ہاں وہ خود بخود جو ہے وہ زندہ ہے، القیوم بذات خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اسی کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ ہے کیسا؟ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، فرمایا یہ وہی خدا ہے جس نے آپ پر سچی اور حق اور سچ کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی؟ قرآن پاک کو۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا یہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جو پہلے والوں کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بتاتی ہے کتاب کے تورات جو تھی وہ بھی برحق ہے، انجیل بھی برحق ہے، زبور بھی برحق ہے، جتنے صحائف جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں سارے کے سارے برحق ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے کہ یہ اپنی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں، اور پچھلی پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری برحق آئی ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، ہم نے انجیل کو بھی نازل کیا تھا، کس لیے؟ ہدی للناس، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، ٹھیک ہے نا جہاں لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، کتاب نازل کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اسے ہدایت حاصل کر سکے۔ اب اس سے ایک نقطہ بھی سمجھ آ گیا کہ اگر ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہے اور لوگوں کو ہدایت صرف اسی کتاب سے ہی مل سکتی ہے، تو اس کو چھوڑ کر اب کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو دوسری کتابوں کو پڑھ کر دوسری چیزوں کی طرف جا کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت لے رہا ہے۔ کیوں جی؟ دیکھیں جی، سودا جس دکان سے ملتا ہے نا، اگر اسی دکان سے جا کے خریدیں گے تو مل جائے گا۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر آپ الیکٹریشین کی دکان پہ جا کے چینی مانگے کبھی نہیں ملے گی، ہوا کبھی؟ قسطوں والی دکان پہ جا کے کہہ رہے یار 2 کلو پتی دے دے، کبھی ہوا؟ کیوں؟
اس نے کہا رہا بھائی مجھ سے جو پہلے تو دیکھ تو صحیح تو کس دکان پہ کھڑا ہوا ہے. تو بھائی میرے یہ یاد رکھیں کہ جو سودا جہاں ملتا ہے وہیں سے لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہدایت چاہیے تو ہدایت کا جو سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے وہ اسلام اور قرآن ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہدایت چاہیے تو وہ اسی کے اندر ہے. اچھا مزیداری کی بات دیکھیں, وہ جو قرآن کی بڑی مشہور آیت پڑھتے ہیں نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو جو چین ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ رب نے جب وہ چین اور سکون والا جو کھاتا ہے, جو سرمایہ ہے, وہ تو رکھا ہی رب نے اپنے ذکر کے اندر ہے. اور لوگ فلمیں اور ڈرامے اور سارا کچھ کر کے لوگ اسی کے اندر سکون ڈھونڈ رہے. بھائی جہاں سودا ہے ہی نہیں وہاں پہ ڈھونڈ کیسے لوگ, ٹھیک ہے. لوگ نشہ کر کے سکون لینے کا کوشش کرتے ہیں, شراب پی کر وہ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں جی ٹون ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا سکون مل جائے گا. اور بھائی سکون چاہیے تو سکون والا سودا رب نے رکھا ہی اسلام والی کمپنی میں ہے. اس کمپنی کے بغیر کوئی دوسری کمپنی میں سکون کا سودا نہیں ہے. آپ دیکھیں عین بدر کے اندر ٹھیک لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام کو ساروں کو نیند آ گئی تھی. یار مجھے بتائے, سامنے تلواریں ہو, دشمن سامنے کھڑا ہو اور کاٹنے پاٹنے کا جو ہے وہ جناب پورا پلان بنا کے کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دینا ہے, اور اگلے بندے کو پتہ بھی 8 تلواریں تو ہمارے پاس ساری ہیں اور وہ اوپر سے 1000 ہے اور پورا لاؤ لشکر سمیت آیا, ایک بندہ بھی اسلحے سے خالی نہیں ہے. اور اتنی بے پرواہی کہ جناب 8 بندے لے کر 8 تلواریں لے کر عین میدان بدر کے اندر جا کے سکون کی نیند آ جائے. کوئی سوچ سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا جی. میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کو ایسی نیند آئی ہے کہ آپ حیران ہو گئے, ان کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ جایا کرتی تھی لڑائی کے موقع پر. یار لڑائی کے موقع پر ان کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ جاتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانزل السکینۃ علیہ, فرمایا یہ وہ سکون ہے جو ہم نے نازل فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں میدان جنگ کے اندر بندے کو نیند آ جائے, وہ جو مشہور کہاوت ہے نا جی سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے, وہ کیسے, وہ اسی وجہ سے ہے. سولی پر نیند کیسے آ جاتی ہے, جب بندہ ہو اطمینان کے اندر, اسے موت کا ڈر ہی نہ ہو, خوف ہی نہ ہو, تو پھر نیند تو آنی ہی آنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, حضور آرام کر رہے تھے, ماہ استراحت تھے. ایک دیہاتی آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, صحابہ کرام دور دور آرام کر رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آرام کر رہے تھے. دیہاتی نے آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار اٹھا لی اور حضور کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہا جی اب آپ کو کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ, میرا رب بھی مجھے بچائے گا. اچھا اتنی بات کی, وہیں سے اس کی تلوار ہی چھوٹ گئی, ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ چیز سکون اس کو کہتے ہیں, ہے جی. وہ سفیر آ کے ڈھونڈے, ہاں بھی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی کون سا بادشاہ؟ کہا وہ جو 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے وہ ہے کہاں؟ کہا ادھر وہ کچی اینٹ لے کر وہاں پہ سو رہا ہوگا. کیوں جی؟ اور جا کے دیکھا کھجور کے نیچے کچی اینٹ رکھ کے جناب سوئے ہوئے ہیں جی, تکیہ لگا کے. اچھا اس نے بات کیا کہ اس نے کہا عمر خدا کی قسم تو انصاف کرتا تجھے یہاں نیند آ جاتی ہے, ہمارے جو ہے وہ کھوتے ایسے ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سو کر بھی ان کتوں کو نیند کبھی نہیں آئی ہے. 8 گاڑیاں آگے لگا کے 8 گاڑیاں پیچھے لگا کے ہمارے بڑے بڑے کتے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے, لیکن ان کو نیند نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو یہ ہدایت جو ہے نا, وہ ہدایت وہ صرف اور صرف رب نے انہی چیزوں کے اندر رکھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہمارے اسکولیوں کو کئی چڑھا ہوتا نا, کہتے جی ہے جی ہم ترقی یافتہ تو ہم ہیں. ایمانداری سے بتایا رب ترقی یافتہ تو اس کو کہہ رہا ہے جی. یار کمال کی بات ہے, پھوکا نکل گیا ڈبل پی ایچ ڈی, ٹرپل پی ایچ ڈی, پھوکے کے ساتھ پی ایچ ڈی تو گئی. کیوں جی؟ کبھی ہوا ہے یار پی ایچ ڈی کرنے والا اتنا ہی کہہ دے یا اللہ میں نے کیونکہ پی ایچ ڈی ابے نے کروائی تھی تو میں نے میٹرک کا ثواب ابے کو دیا, چلو 12 ہی نہیں اور مڈل فیل والا ہی ثواب دے دے کم سے کم, یا اللہ میں جو مڈل 2 بار فیل ہوا تھا نا وہی ثواب ابے کو دیا. ہوا ہے کبھی؟ کون سی ترقی کرے؟ ہاں ترقی ہم نے کی ہے, ٹھیک ہے. کیا ترقی ہے؟ فرمایا کہ تم قبر کے اندر جاؤ گے پھر بھی کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سوتا نا, جیسے قبر کے اندر جا کے سوئے گا ہر طرف سے سورۃ ملک چکر لگانا شروع کر دے گا. ترقی تو اس کو کہتے ہیں. حافظ قرآن قیامت کے دن اٹھ کے آیا تو اس کے آگے جناب رب اس کو ارشاد فرما رہا, فرمایا جائے الحمد سے شروع کر, اڑ بھی گیا تو میں خود بتا دوں گا, منزل کچی بھی ہوئی تو پھر بھی رب بتا دے گا. فرمایا جب جا کے والناس کرے گا نا, اگر لفظ اٹک بھی گئے تو رب آپ ہی بتا کے والناس پوری کروا دے گا. فرمایا جہاں حافظ والناس کرے گا وہیں رب اس کو مقام عطا فرمائے گا. تو میں نے کون سی ترقی کی ہے؟ پھوکا نکلا ترقی گئی. اس کو ترقی نہیں, اس کو ترک کہتے ہیں. مطلب ترک نہیں جاتا.
اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی, فرمایا وانزل الفرقان, فرمایا وہ ذات جس نے تورات کو نازل کیا, انجیل کو نازل کیا, زبور کو نازل کیا, وہی ذات ہی ہے جس نے فرقان کو نازل کیا ہے. فرقان مراد قرآن مجید, یعنی قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ٹھیک ہے, اس لیے یوم الفرقان, یوم التقى الجمعان, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہتے ہیں, یعنی اس دن حق ہو گیا تھا اور باطل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, فاروق اعظم کو اس لیے فاروق کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. جی ایک فیصلہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, صرف ایک فیصلہ کیا تھا. کیا؟ کہ جب منافق اور یہودی کا فیصلہ آقا علیہ السلام نے جب یہودی کے حق میں کر دیا نا, تو اس منافق نے کہا میں نہیں مانتا, ہاں میں تو عمر کا فیصلہ مانوں گا. تو یہودی نے کہا تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. اس نے کہا نہ میں تو عمر کا فیصلہ مانوں گا. جب عمر کے پاس گیا نا تو کہنے لگا جی ہمارا یہ معاملہ ہے. تو یہودی نے کہا جی معاملہ بعد میں, آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ادھر بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گیا, تلوار لی اور منافق کا سر ہی قلم کر دیا. ٹھیک ہے نا جی, پورے مدینے کے اندر ہالا لالا مچ گئی, عمر نے مسلمان مار دیا. آقا علیہ السلام تک جب خبر پہنچی نا جی عمر نے مسلمان مارا ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کے ہاتھ سے مسلمان نہیں مار سکتا. عمر مسلمان نہیں مار سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ٹھیک ہے نا, فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم, یہ آپ کا رب فرما رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے اور آپ فیصلہ کر دیں, فرمایا جو فیصلہ نہ مانے رب اسے ایمان والا بھی نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, عمر فاروق کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا, اسے مسئلہ بھی سمجھے ذرا. یار منافق ایک فیصلہ نہ مانے اور عمر اس کی گردن اتار دے, اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر نے مسلمان نہیں مارا, اور آج کا مسلمان ساری کتاب ہی نہ مانے. ہم نے کل خانی کے لیے صرف قرآن رکھا ہوا ہے, خدا کی قسم ہے. صرف کیا ہے, ابا مار کے یاسین پڑھ کے پھونکو شاباش بھی, 5 قرآن پاک کا ثواب ابے کے لیے ہے جی, 6 یاسین کا ثواب ابے کے لیے, 4 ہے جی 35 قرآن پاک ابے کے لیے. اللہ کے بندے یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا, یہ تو سمجھنے کے لیے تھا, یہ تو نافذ کرنے کے لیے تھا. عمر نے یار ایک منافق نے ایک جو ہے حضور علیہ السلام کا حکم نہیں مانا, اور عمر اس کی گردن اتار کے رکھ دے. الحمد سے لے کر والناس تک مسلمان سارا قرآن ہی چھوڑ چکا ہے. قرآن نے کہا شراب حرام ہے, مسلمان پی رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر 11,000 پرمٹ جو ہے وہ بڑے حاجی صاحب نے جو ہے وہ جاری کیے تھے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے, آپ کے ملک کہتے ہیں, آپ کے ملک کے حاکم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے کتے کہتے ہیں جناب اللہ سود کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو بتاؤ نا, اگر وہ ایک حکم نہ مانے وہ کافر ہو چکا ہے, تم نے تو 1000 حکم چھوڑ دیا ہے. کیوں جی؟ اس قرآن کا سود حرام ہے تم نے نہیں مانا, قرآن کا شراب حرام ہے تم نے نہیں مانا, قرآن کا ٹھگی حرام ہے تم نے نہیں مانا, قرآن کا کرپشن حرام ہے تم نے نہیں مانی. وہ ایک حکم نہ مانے وہ کافر, اور یہ سارا قرآن چھوڑ دیا. عاشق رسول ان الذین کفروا بآیات اللہ, فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں. بتاؤ انکار ہوا پاکستان کے اندر کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, لہم عذاب شدید, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں رب کے قرآن کا انکار؟ جب تم نے پاکستان بنایا ہی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تھا, تمہارا ہی نعرہ تھا نا پاکستان کا مطلب کیا, تو پھر بتاؤ وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ تو جب تم نے یہاں پہ قرآن کو نافذ ہی نہیں کیا, اور تم کہتے جی ہمارا سود کے بغیر گزارا نہیں, شراب کے بغیر گزارا نہیں جی, سب کے کرپشن کے بغیر گزارا نہیں. ہماری عوام کہتے جی اگر بےمانی نہ کرے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے رزق حلال کے اندر برکت ہی کوئی رکھی ہے, کہ بےمانی کے ساتھ تمہارا گھر چل سکتا ہے, ایمانداری کے ساتھ گھر ہی نہیں چلتا تمہارا. واللہ عزیز ذو انتقام, فرمایا یہ اللہ ہی ہے جو غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی ہے. رب بدلہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب وہ بچ جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تم اسلام کو چھوڑ کے, قرآن کو چھوڑ کے, قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا کے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے وہ بچ جائے گا, فرمایا نا واللہ عزیز ذو انتقام, رب انتقام لینے والا ہے اور جلد انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.